بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سیاست کسی قوم یا ملک و ملت کے اجتماعی امور کو منظم کرنے، ان کی تدبیر کرنے اور ان کو احسن طریقے سے چلا کر کامیابی سے ہمکنار کرنے کا نام ہے۔ اس معنی میں سیاست شعار نبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی الا انہ اللہ یکون بعدی نبی، کہ بنی اسرائیل میں ان قوموں کی سیاست رانی اور اجتماعی امور کو منظم کرنے اور ان کی تدبیر کا کام انبیاء کرام علیہم السلام انجام دیتے تھے۔ جب ایک نبی اپنی حیات ظاہری سے پردہ فرما لیتا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت دوسرا نبی آ کر اس کی جگہ لیتا، مگر میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اس لیے میرے بعد نبوت کی اس کے شعار کو چلانے اور آگے بڑھانے کے لیے خلفاء آئیں گے۔ پس اس معنی میں سیاست ایک مقدس کام ہے، پاکیزہ کام ہے، شعار نبوت ہے، انسانیت کی فلاح اور صلاح کا ضامن ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن موجودہ دور میں سیاست فریب، فراڈ، عیاری، چالاکی اور ناجائز منفعتوں کے حصول کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست پر لوگ بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری ہے اور پھر اس سے اپنی دولت کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے محاورے میں ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ سیاست نہ کرو، یہ کہ میرے ساتھ سیاست نہ کرو یعنی فریب نہ کرو، فراڈ نہ کرو، عیاری نہ کرو، دھوکہ نہ دو، تو اس سے تو یقیناً اجتناب لازم ہے۔ لیکن جسے ہمارے فلسفہ یا علم السیاست کی اصطلاح میں تدبیر مدن کہا گیا ہے، وہ وہی ہے جس کا رشتہ نبوت سے جڑتا ہے اور شعار نبوت کی اطاعت و اتباع کا نام ہے۔ جو لوگ اپنی سیاست کو پاکیزہ انداز میں چلانا چاہتے ہیں، انہیں ایک تو خود کو
ایک مثالیہ، ایک رول ماڈل اور ایک آئیڈیل بنانا چاہیے، تاکہ ان کے علم، ان کے تقوی اور ان کے کردار کے سبب لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام پیدا ہو، اعتبار و اعتماد پیدا ہو، اور لوگ ان کی پیروی کرنے میں اپنی سعادت سمجھیں۔ میرے نزدیک شعار نبوت پر سیاست چلانے والوں کا لب و لہجہ عالمانہ اور باوقار ہونا چاہیے، شرافت کا مظہر ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں، ان کے قول میں اور ان کی دعوت میں تاثیر عطا فرمائے، اور وہ لوگوں کی بہتر انداز میں رہنمائی کریں، اور جس سیاست سے لوگ اکتا چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، تو اس کا ایک بہتر بلکہ بہترین اور احسن متبادل اور الٹرنیٹ لوگوں کو مل سکے۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سیاست اور سیاستدانوں کو ملامت کرنا بھی ایک فیشن بن چکا ہے، لیکن قوم کے پاس جب فیصلہ دینے کا اختیار آتا ہے تو پھر قوم کے ہر فرد کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ جب وہ پردے کے پیچھے قیادت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک کاغذ پر مہر لگاتے ہیں تو کیا ان کی وجہ ترجیح دین ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے، شرافت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اور انسانیت کی صلاح و فلاح ہوتی ہے، یا اس وقت ترجیحات دوسری ہو جاتی ہیں، مفادات ہوتے ہیں اور توقعات ہوتی ہیں، طرح طرح کی عصبیتیں ہوتی ہیں؟ تو پھر جب ہم فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف سے کام نہ لیں اور شرعی معیارات کو ملحوظ نہ رکھیں تو پھر قوم کو کسی اور کو ملامت کرنے کے بجائے خود کو ملامت کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم خود دیانت و امانت اور دینی اور ملی اور قومی ترجیح، دینی اور ملی اور قومی صلاح و فلاح، علم، کردار اور تقوی کے معیارات کو اپنے فیصلے کے وقت ترجیح نہیں دیتے تو پھر جو لوگ ہمارے غلط فیصلوں سے مناصب پر پہنچ جاتے ہیں ان سے ہم اچھی توقع رکھنے میں کس حد تک حد بجانب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح شعور، صحیح عرفان، حق کو سمجھنے، حق کو بیان کرنے، اسے قبول کرنے اور اسے عمل کے سانچے میں ڈھالنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔